سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. گرامی قدر حضرات محدثین اعظام، علماء کرام و مہمانان اعظام، آج کی اس مبارک اور پرمسرت مجلس میں اپنی طرف سے اور اپنے دارالعلوم کے حضرات اساتذہ کرام نیز ارباب شورا کی جانب سے آپ سب حضرات کا خلوص دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی بیش قیمت مصروفیتوں اور گرا قدر ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا کی اور سفر کی صعوبتوں اور عمر و صحت کے تقاضوں اور کاموں کے تنوع کے باوجود اس جلسے میں شرکت کی دعوت کو ترجیح دی. اب تعالی شان آپ کے خلوص اور قیمتی تجربات سے ہم کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بحرمت سید المرسلین. محترم حضرات، خطبہ استقبالیہ تو لمبا ہے، میں کچھ اہم چیزیں ہی ذکر کر دیتا ہوں. آپ حضرات ماشاءاللہ محدثین اعظام ہے، آپ کے سامنے زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ سیمینار جس کا عنوان ہے صحہ ستہ کی کتابوں کی شروع اور حواشی اور ان کے متعلقات. صحہ ستہ کی تعریف اور ترتیب. حدیث شریف کی کتابوں میں صحہ ستہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور ایک ایسی اصطلاح بن گئی، یہ ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد خاص و عام ہے. یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کا فرما رہے حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب و ترتیب اختیار فرمائے. اس طرح روایت کے اخذ و قبول اور کتابوں میں اس کی نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کی مختلف شرائط رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ الگ ہے اور اس سے پڑھنے والوں کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے. اس جماعت کے صدقہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو اس پوری جماعت میں اولیت و تقدم حاصل ہے. ان کی سب سے بڑی خصوصیت صحیح ترین روایات کا انتخاب ہے. دوسرا، ان کا سب سے بڑا امتیاز ان کے مترادم ابواب ہے جو علوم کا خزانہ ہے، اور اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفقہ و استنباط کی زبردست صلاحیت ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں سوائے اشارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی دوسری چیز کو درج نہ کر کے اپنی کتاب کو خالص بنایا. ان دونوں حضرات شیخین کے علاوہ امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں تیار کی جن کی مستقل الگ الگ خصوصیات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 6 کتابوں کو ایسی شہرت و مقبولیت بخشی کہ الکتب الستہ فی الاسلام کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو یہی 6 کتابیں مراد ہوتی ہیں. کتب محدثین کے فوائد و اغراض پر ایک جامع تفصیل. شیخ ابو الحسن سندھی صغیر صاحب نے وحدۃ النظر فی شرح نزہۃ النظر فی توضیح مختصر الفکر میں اپنے سبق کے آخر میں فرماتے ہیں جو شخص کثرت احکام کا طلبگار ہے تو اس کے لیے سنن ابو داؤد ضروری ہے، اور جو مطالب عالیہ کا خواہش مند ہے تو صحیح بخاری، اور جو روایات کے لانے کی خوبی کو چاہتا ہو تو صحیح مسلم ہے، اور جو فقہی اور حدیثی فنون پر مطلع ہونا چاہتا ہے تو جامع ترمذی ہے، اور اگر عالی مطالب کے ساتھ ساتھ روایت لانے کی خوبی اور احکام پر استدلال بھی درکار ہو تو سنن نسائی. اور اگر ایسی کتاب چاہتے ہیں جو بہت سے ایسے فنون پر مشتمل ہو جو دیگر کتب میں نہ ہو تو سنن ابن ماجہ ہے، اور اگر وہ مصنف کی جلالت قدر اور امامت کو دیکھتا ہے تو موطا امام مالک، اور اگر وہ دور اسلام میں تدوین شدہ حدیث کی سب سے جامع کتاب چاہتا ہے جبکہ اس کا مؤلف بھی جلیل القدر امام ہو تو مسند احمد ابن حنبل ہے. اسی طرح دوسرے حضرات نے بھی بہت اچھے انداز میں تعبیر فرمایا ہے. ہر حدیث کے پڑھنے والے کو سب سے پہلی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس حدیث کے متعلق ائمہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے. یہ بات ترمذی سے معلوم ہو. اس کے بعد جب مذہب معلوم ہو گیا تو اب ضرورت ہے کہ اس کی دلیل معلوم ہو، اور وہ وظیفہ ابو داؤد کا ہے.
اس کے بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کیسے مستنبط ہوا. یہ وظیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ استنباط مسائل کا طریقہ دکھلاتے ہیں اور بتاتے ہیں. اس کے بعد جب احادیث میں مسائل مستنبط ہو گئے اور دلائل سامنے آ گئے تو ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری حدیث شریف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ کبھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پوری کرتے ہیں اور اب آدمی مولوی ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو محقق بننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم کرے کہ یہ حدیث جو مستدل بن رہی ہے اس کے اندر کوئی علت تو نہیں ہے، اس کا تعلق نصائص سے ہے. اس کے بعد آدمی کو ایک مستقل بصیرت حاصل ہوتی ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہ احادیث پر غور کرے اور خود دیکھے کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت تو نہیں ہے، کیونکہ نسائی شریف کے اندر تو خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دے رہے تھے اور بتاتے جاتے تھے کہ یہ حدیث میں یہ علت ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر کسی کے مطالعے کیے ہوئے خود احادیث کو پڑھ کے اور علت کو تلاش کرے. اس کے اندر معین ابن ماجہ ہے کیونکہ اس میں احادیث موجود ہے اور کسی کے متعلق یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس حدیث شریف کا درجہ کیا ہے. انہی ابراز کے پیش نظر ہمارے اکابر نے مذکورہ بالا ترتیب قائم فرمائی. اس کے بعد درجہ آتا ہے شرح حدیث کا. شروحات حدیث اساتذہ کرام نے اپنے دروس کے ذریعے بھی بتلائی اور اسی طرح اپنی شروحات کے ذریعے بھی بتلائی اور اس میں بہت تفصیل ذکر کی گئی ہے. 3 طریقے شرح حدیث کے 3 مناہج بتلائے ہیں. پہلا منحج تو موضوعات کی شرح کا ہے. اس کے بعد دوسرا موضوع آگے اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے مقالات یا قولہ کے مقاماتی یا قولہ کے عنوان سے. اور تیسرا طریقہ امتزاجی شروع کے ساتھ متن کے ساتھ شرح ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ 3 طریقے ہیں اور ان طریقوں میں پہلے ڈاکٹر نثار ریان صاحب کا منہج ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے 19 موضوعات کو منتخب کیا ہے حدیث شریف کی شرح کے لیے. اس کے بعد کشف الباری میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا طریقہ مولانا نور البشر صاحب نے کشف الباری کے شروع میں ذکر کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے 27 چیزیں ذکر فرمائی ہے جس کا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنے کشف الباری میں لحاظ فرمایا. عموماً یہی تفصیلی شروحات جو ہوتی ہے ان کے یہی موضوعات ہے. علامہ عینی اور اسی طرح ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے بھی یہی طریقے رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں تفصیلات فرمائی وہاں انہی موضوعات کا انتخاب فرمایا. اس کے بعد میں آتا ہوں ہندوستان میں. ایک تو وہ دور تھا کہ جو محمد بن تغلق کے زمانے میں دہلی کی مرکزی سلطنت ٹوٹ گئی اور الگ الگ صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی. تو ہمارے گجرات میں بھی خود مختار سلطنت قائم ہوئی اور وہ اکبر کے دور تک 183 سال تک رہی. یہ وہ دور تھا جو گجرات میں علم حدیث کا سب سے بہترین دور سمجھا جاتا ہے جس میں ایک تو گجرات اور جزیرۃ العرب کے درمیان روابط زیادہ ہونے لگے. بادشاہوں نے جہاز پانی کے جو چلتے تھے اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مستقل آدمی رکھے تھے اور علماء کرام ایران سے اتفاق سے وہاں شیعی حکومت صفی حکومت قائم ہو چکی تھی. تو وہاں کے بڑے بڑے علماء شیراز اور دوسرے علاقوں سے یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں کے علماء بھی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے. مولانا محمد بن طاہر پتلی، شیخ راجح بن داؤد گجراتی اور اس طرح کے جتنے بھی حضرات ہیں جن کی تفصیلات جانتے ہیں ان تمام حضرات نے یہ 183 سالہ دور کے اندر گجرات کو علم حدیث سے منور فرمایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اکبر کی سلطنت آ گئی مرکزی سلطنت کے تابع ہو گئے تو یقینی بات ہے کہ خود مختار سلطنت اور تابع سلطنت میں فرق ہوتا ہے. پھر یہاں صوبے آنے لگے صوبےدار اور ان کی وجہ سے گجرات کا مرکزی ربط حرمین شریفین سے کم ہو گئے اور آہستہ آہستہ پھر وہی مکی فلسفہ فقہ اور اصول فقہ کی دوسری کتابوں کا رواج زیادہ ہونے لگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عنایت فرمائی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے اکابرین میں 2 طریقے درس زیادہ مشہور ہیں. ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک اس کے بعد حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین پہنچے اور اساتذہ کرام سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ حدیث شریف کے پیچھے صرف فرمایا اور دہلی کا مرکز حدیث اور پھر طلباء کی ایک جماعت تیار کی۔ علماء دیوبند انہی طلباء کے شاگرد ہے، اور اس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا ربط جڑتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حدیث شریف کی تدریس کے 3 طریقے حرمین شریفین کے ذکر کیے ہیں جو بڑے مشہور ہے، اور حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے، یہاں بھی میں نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک طریقہ سرد ہے جو ہمارے مدارس میں دور حدیث میں ایک مدت تک رعایت کے بعد روایتاً جو چلتا ہے سرد حدیث کا طریقہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد متوسط اور پھر اس کے بعد تفصیل، یہ تینوں طریقے رائج تھے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ حرمین شریفین میں مشکات اور اس طرح کی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اور پھر یہ جو سیاہ ستہ تھی عموماً اس کو سرد نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا طریقہ، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان آ کر جب اس طریقے کو رائج فرمایا تو اصل تو یہ ہے کہ پہلے حدیث شریف کی کا جو رواج مختصر ہو چکا ہے، خانقاہوں میں یا کہیں کہیں خال درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عمومی شکل دی، اور الحمدللہ اس کے بعد علماء دیوبند اعلان جب قائم ہو گیا تو مستقل حیدرآبادی، لکھنوی، ترنگی محلی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو جمع فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند کا نصاب اس وقت کا سب سے جامع نصاب تھا، اور اس کے اندر انہوں نے سیاہ ستہ کو مشکات المصابیح کے ساتھ سیاہ ستہ کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ اسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہندوستان میں ایک جماعت پیدا ہوئی، اسی کو ہم نے تھوڑا نقل کیا ہے، درس حدیث کا دیوبندی طریقہ۔ شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشتراک نے پورے ہندوستان کو روشنی فراہم کرنی شروع کی، اور حدیث شریف کا فن شہرت پذیر ہوا، تو اسے ایک نئے فتنے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ فتنہ غیر مقلدین کا پیدا کرتا تھا، جس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلیۃً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محض ذاتی قیاسات سے اسلامی شریعت کا ایک مستقل نظام قائم کیا ہے۔ اس مغالطے کے ادارے کے لیے اکابر دیوبند کے سرخیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے درس میں اس التزام کا اضافہ کیا کہ حنفی مذہب کے جن مسائل کے متعلق فرقہ غیر مقلدین نے مشہور کر رکھا تھا کہ صحیح حدیثوں کے وہ مخالف ہے، ان کے اس الزام کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے، اور فقہ حنفی کی نشاندہی قرآن و حدیث سے کی جائے، اور بتایا جائے کہ فلاں مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل و فتاویٰ کی تعریف فلاں آیات اور احادیث کرتی ہے، فقہ حنفی کا فلاں جزیہ فلاں حدیث اور فلاں قرآنی آیات سے مستنبط ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقۂ درس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یہی طریقۂ تعلیم و تدریس چل پڑا، لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مسند درس حدیث پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے درسگاہی طرق کے درس میں یکسر اختلاف پیدا کر دیا۔ آپ نے حدیث شریف کی شرح و تفصیل میں صرف و نحو، فقہ، اصول فقہ، معانی و بلاغت، اسرار و حکم، سلوک و تصوف، فلسفہ و منطق، سائنس و عصر علوم کا ایک نیا قدر اضافہ کیا۔ نیز رجال کی بحث ہے، مصنفین و مؤلفین کی تعلیم و سوانح، تالیفات و تصنیفات پر نقد و تبصرہ آپ کے درس کا ایک امتیاز تھا۔ اس کے نتیجے میں درسی تقریریں بجائے مختصر ہونے کے طویل ہو گئی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے درس کی جامعیت و وسیع افادیت اور روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ اس جامع درس کا طالب علم اس درس سے ہر علم و فن کا مذاق لے کر پوچھتا، اور اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی کہ بس ابن کلام خدا اور رسول ہر فن میں محققانہ انداز میں کلام کیا جائے۔ یہ حقیقت درس کی لائن کا ایک انقلاب تھا جو زمانے کی رفتار کو دیکھ کر استاد امام کشمیری نے اختیار فرمایا۔ آگے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خود درس میں فرمایا کرتے تھے، بھائی اس زمانے کے علمی فکروں کے مقابلے میں جس قدر ہو سکا ہم نے سامان جمع کر دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ درس میں مختلف عنوانات سے متعلق یہ تقریر اپنے علم کا اظہار یا اپنے تجربے کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ آپ طلباء کو اتنے فکروں کے مقابلے میں اس طرح مسلح کر دینا چاہتے تھے کہ وہ دین کی جانب سے دفاع کر سکتے۔ یہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے متعلق آپ نے فرمایا۔ جہاں تک علماء دیوبند کے حضرت
مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا درس اور آپ کی کتابیں دیکھیں گے، آپ کے رسالے، اور اسی طرح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے دیکھیں گے، ان دونوں میں یہی نظر آتا ہے کہ ان حضرات نے کتاب و سنت کی روشنی میں غیر مقلدین کے جو اعتراضات تھے اس کو بہت اچھے انداز میں اصول فقہ، حدیث شریف اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بہت اچھے انداز میں ان بزرگوں نے ذکر کی۔ اب تھوڑی کچھ باتیں ہمارے طریقۂ درس جو اس وقت چل رہا ہے اس کے متعلق جو اکابرین نے اپنی کچھ رائے پیش کی ہے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ تدریس حدیث کے چند اہم تقاضے۔ حضرت مولانا محمد ظاہر الراشدی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے جو طلبہ حدیث پڑھنے بیٹھتے ہیں ان کا لیول آج سے 50 سال پہلے والا نہیں ہے۔ 40-50 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کی اکثریت مطالعہ کر کے آتی، استاد کو اشارہ کرنا پڑتا تھا، استاد روایت سناتا اور اشارہ کرتا، ایک دن میں 20 صفحے ویسے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ ایک روایت پڑھی گئی تو سارے طلباء کے ذہن میں ہے، استاد نے اشارہ کر دیا کہ یہ بات یوں ہے، بات نکل گئی، اب میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے، یعنی اب یہ چیز نہیں رہی طلباء۔ اب تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء اگر نفس حدیث سمجھ لیں کہ حدیث کیا کہتی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں تو ان کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ وہ نفس حدیث سمجھ گئے۔ آگے اور بھی حضرت نے بہت سی چیزیں ذکر کی، بیچ میں پیراگراف میں حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ حدیث کی تدریس کے تقاضوں میں ایک تقاضا میری طالب علمانہ رائے میں یہ بھی ہے کہ آج کی جدید تحقیقات کو سامنے رکھا جائے، حدیث شریف کے مدرس کو جدید تحقیقات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور تطبیق کرنی چاہیے۔ طرز تدریس کی ان خامیوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً درس حدیث کا بیشتر حصہ اور پڑھانے والے کا زیادہ زور یا تو فقہی احادیث پر صرف ہوتا ہے یا ان چند کلامی مباحث پر جو ایک تو ہمارے دور میں مطلع ہو چکی ہے اور ان کی جگہ کئی نئی تازہ بحثوں نے لے لی ہے۔ دوسرے ان میں اختلاف بھی عموماً لفظی ہوتا ہے۔ اس طرح سے حدیث شریف کا یہ درس عملاً کچھ علم کلام اور کچھ فقہ المقالد کا درس بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر احادیث احکام میں بھی توجہ کا محور عبادات وغیرہ کے چند مسائل ہی رہتے ہیں۔ احادیث احکام کا بڑا حصہ جو معاملات، سماجیات، سیاسیات، قانون، بین الاقوامی تعلقات وغیرہ سے متعلق ہے وہ توجہ کا مستحق نہیں بن پاتا۔ بعض اوقات نسبتاً کم اہمیت رکھنے والے مسئلے پر ضرورت سے کہیں زیادہ وقت صرف کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات قضائے حاجت کے دوران استقبال و استقبال قبلہ کے مسئلے پر استاد کے کئی دن صرف ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی میں سے اس وقت بچا کر اسے اس سے اہم کسی مسئلے پر صرف کیا جا سکتا ہے تو گفتگو کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے، پھر گفتگو کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حنفی، شافعی دو مد مقابل پارٹیاں برسر پیکار ہے۔ اس کے نتیجے میں طالب علم کے اندر بحث و تحقیق کا صحت مند رجحان پروان چڑھنے اور علمی منہج تحقیق کا نمونہ سامنے آنے کے بجائے اس کی شخصیت میں مناظرانہ انداز کے ایسے بیج بوئے جاتے ہیں جو بعض اوقات زندگی اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، یا اس سے طالب علم کی علمی شخصیت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے یا کم افادیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جن ائمہ اور بزرگوں کی تعریف یا اتباع میں بظاہر ایسا کیا جاتا ہے، خود ان کا اپنا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ ان ائمہ کی بات تو بہت دور کی ہے، ماضی قریب کی معروف علمی شخصیت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل ان کے شاگرد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چشمدید گواہی کی بنیاد پر لکھا ہے وہ قابل توجہ ہے، یہ بیچ میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقۂ تدریس کے سلسلے کا بہت سارے ہمارے مقالہ نگار حضرات ہیں جنہوں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے ہے مولانا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 21 پر، میرا مقصد یہ نہیں کہ درس حدیث میں فقہا کے اقوال اور ان کے مستدلات زیر بحث نہیں آنے چاہیے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ فقہی اختلاف کی جو حیثیت سلف میں متعارف ہے وہ ذہنوں میں واضح ہے، اور ان فقہی مباحث کا مقصد ہارجیت نہ ہو بلکہ مقصد محض فقہا کے مدارک کو جاننا اور یہ معلوم کرنا ہو کہ ایک ہی موضوع پر وارد مختلف احادیث کو کن کن فقہا نے کس طرح سمجھا اور ان سے کیسے استدلال استنباط کیا۔ اللہ سے ذکر و بیان کی اس تبدیلی سے یہی بہت سے طلباء کے لیے ایسا تطبیقی و تمرینی مواد بن سکتی ہے جس کے ذریعے ان میں نئے مسائل کا حل حدیث شریف سے نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔
اسی بات کو بہت تفصیل سے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان سنت کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اس کو بھی ہم نے یہاں نقل کیا ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، نصاب کے سلسلے کی آخری گزارش یہ ہے کہ قوا کے مسلسل انحطاط اور مسائل کی پیچیدگیوں کی بنا پر عرصے سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ دور حدیث شریف کے لیے 1 سال کی مدت ناکافی ہے۔ اس مختصر وقت میں حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے صرف معدود چند ابواب تحقیق و تفصیل کے ساتھ ہو پاتے ہیں، یہ سال ختم ہونے لگتا ہے، اس کے بعد کے حصے تکمیل نصاب کی بات دور کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایک صحیح البخاری کو لے لیجیے، استاد اور شاگرد سو روز محنت کرنے کے باوجود آخری سال میں انتہائی بھاگ دوڑ پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جسے رواں روی میں گزار دیا جائے۔ اسی طرح حدیث شریف کی بات انتہائی اہم کتب مثلا تحاوی شریف اور مقدمے کسی وقت کی قلت کی بنا پر اکثر برائے نام ہوتی ہے، حالانکہ ان کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دور حدیث شریف کو 2 سالوں میں منتظم کر دیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ علم حدیث کے ساتھ مطلوب مناسبت پیدا ہو سکے گی اور طالب علم حدیث کے تمام ابواب علی وجہ بصیرت بڑھ سکے گا۔ اس کے ساتھ اصول حدیث کی کوئی معیاری کتاب مثلا تقریب الراوی یا فتح المغیث وغیرہ بھی اہتمام کے ساتھ ہو سکے گی، جو ایک حدیث شریف کے طالب علم کے لیے بس ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حادث کے درمیان تطبیق کی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے مقدار سبق میں اعتدال کرتا ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابواللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ہمارے مدارس کے متعلق بہت افسوس سے کہتے تھے کہ شروع سال میں لمبی تقریروں سے چند ابواب ہی ہوتے ہیں اور تقریباً فی رواں روی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی نئے مجتہدین کا اکرام کیا ہے، جن حضرات کا نام لیا جاتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد، یہ سب محدثین ہیں اور فقہا ہیں، ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کی ایسی سلسلے کی کڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک ہمس رہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھا، امام مالک سے بھی پڑھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ تو یہ ایک مقدس سلسلہ ہے اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے درس میں جن ائمہ مجتہدین اور محدثین کا ہم ذکر کریں تو بڑے احترام اور احترام سے ان کا نام لیا جائے۔ اختلاف استدلال میں یا طریقے استدلال میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اکرام اور احترام کا سلسلہ بلند رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سیمینار کا ایک اہم موضوع تھا نصاب دور حدیث شریف کی سیاہ ستہ کی کتابوں کا۔ یہ ایک تو وفاق المدارس کی طرف سے بھی 24 مدارس سے لیا گیا اور پھر وفاق المدارس نے اس کو شائع کیا اور وہاں رائج، دارالعلوم کی طرف سے بھی رائج اور بھی کئی مدارس میں اس طرح کا ہے۔ یہ مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلے کے اندر باتیں فرمائی گئی۔ ہمارے مقالہ نگار حضرات میں بھی یہ مقالہ بھی ہم نے دیا تھا نصاب کے سلسلے کا، تو مولانا ادریس صاحب گودرا والے انہوں نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنی ایک بات رکھی ہے، وہ تشریف لائیں گے، اس کو ذکر کریں گے۔ زوائد حدیث، یہ کون سی روایتیں چھوٹ جاتی ہیں ہمارے اس وقت کے اس نصاب کی بنیاد پر، بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہے، مختلف آرا ملا کر جب ہم سمجھتے ہیں سنتے ہیں، دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھیں گے تو ہر ایک کی بات سننے سمجھنے کے بعد خود ہم کو ایک رائے قائم کر سکیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے نصاب کے سلسلے کا بہت اہم موضوع ہے۔ محترم محدثین اعظام، گزشتہ سال علوم الحدیث اور اس کے متعلقات عنوان ہونے والے سیمینار کے موقع پر آئندہ ہونے والے سیمینار کے موضوع کے سلسلے میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانی صلی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا کہ سیاہ ستہ کے جامع نصاب کی ترتیب عنوان کس کا رکھا جائے۔ میرے اور کئی شرکائے سیمینار کے ذہن میں بھی یہ موضوع کئی سالوں سے گردش کر رہا تھا، تو پھر عناوین کو وسعت دیتے ہوئے سیاہ ستہ اور اس کے حواشی و شروحات کے مقامی تقابلی اور تقابلی مطالعہ اور جائزہ لیا جائے، اس عنوان سے آپ حضرات کو یہ سیمینار میں دعوت دی گئی۔ کتابوں کی شروحات، اس کے باہمی تقابل وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا اور گجرات کے تمام مدارس جہاں دور حدیث شریف تک کی تعلیم ہوتی ہے اور ان کے محتمین حضرات سے اولاً سیاہ ستہ اور ان کے متعلقات کتابوں کے اساتذہ حدیث کے
اسماء گرامی اور ان کی کتاب کی تدریسی مدت بھی دریافت کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجربات سے مستفید ہو سکے۔ الحمدللہ تمام مدارس کے متممین حضرات نے اپنے مدارس کے حدیث شریف کے اساتذہ کرام کی فہرست معاصرین تدریس بھیجی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ زیادہ مدت تدریس والے اساتذہ کرام کو مقالات سپرد کیے جائیں۔ البتہ کچھ اداروں میں گزشتہ چند سالوں سے ہی دور حدیث شریف کی ابتدا ہوئی ہے، لہٰذا ان اداروں کی بھی نمائندگی ہو جائے، اس ارادے سے ان کو بھی مقالات کے سلسلۃ الذہب میں شریک کیا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم بھی مقالہ نگار حضرات اور ادارے کے ذمہ داروں کی توجہات سے مجموعی طور پر 58 عناوین پر 115 تحقیقی مقالے الحمدللہ تعالی موصول ہوئے۔ اس مجموعے مقالات میں سیاست اور اس کے متعلقات کے جامع نصاب کا جائزہ اور مختلف تدابیر، سیاست کی مختلف شروحات کا تفصیلی تعارف، مشہور و متداول شروحات کے درمیان تقابل، سیاست کی تدریس کے مناہج و اسالیب اور متقدمین و متاخرین کی شرح کا موازنہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حاضرت کے اکابرین کے درس تدریس، سیاست کی احادیث کے اختصار، تکرار، تخطیط اور تعلیمات میں مصنفین صحاح کے مناہج، مختلف مصنفین کے حواشی کی خصوصیات، روایت کے معنی اور فقہی احکام میں اس کے اثرات، روایت میں ادراج اور اس کے فقہی اثرات، تعارض ادلہ اور وجوہ ترجیحات وغیرہ مباحث پر بھی تفصیلی گفتگو مقالات میں الحمدللہ آئی ہے۔ اظہار تشکر، اس سیمینار کو کامیابی سے ممکنات کرنے میں اہم کردار آپ تمام مقالہ نگار حضرات کا ہے۔ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی، اپنی شدید ترین مصروفیات کے باوجود دور دراز پرمشقت سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، محنت اور عرق سے تیار کردہ اپنے مقالات سے استفادے کا موقع فراہم کیا۔ آپ محترم بزرگوں اور مخلص دوستوں نے جن احساسات اور جذبات کا اظہار فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں جو تعاون ملا، اس کا تصور بھی آج کی مادی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا اپنا ایک خوشگوار فریضہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی علم میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کی دینی خدمات کو شرح قبولیت بخش۔ اس موقع پر ہمارے ادارے کے بھی جن اساتذہ کرام نے ان مقالات کی تلخیص اور ان کو کمپیوٹر سے صاف کرنا، ان کی کچھ نشانات اور جو ترتیب قائم کرنا ہے، یہ سب کے اندر بڑی مشغولیت رمضان کے مہینے میں بھی رکھی اور اس سے پہلے بھی رمضان کی چھٹیوں میں رکھی۔ ان تمام حضرات کے نام بھی لکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو بھی علم حدیث کے ساتھ تا حیات مشغول رکھے، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں ان حضرات کے لیے دعا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مختصر سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم مقالات کی جو ترتیب دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عنوان 3 الگ الگ اساتذہ حدیث کے یا 4 اساتذہ حدیث کے سپرد کرتے ہیں۔ مضمون اہم ہوتا ہے تو 4-5 ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے جب مضمون مقالے کے لیے دعوت جاتی ہے تو ہر ادارے کے الگ الگ اساتذہ کرام کو الگ الگ مضمون دیا جاتا ہے اور مجموعی طور پر 4-5 الگ الگ اساتذہ ایک عنوان کو لکھتے ہیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عنوان پر ایک بھی مقالہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ ایک عنوان کے اوپر 3-4 مقالے، تمام مقالہ نگار حضرات کے مقالے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ ہم نے 2 چیزیں ملحوظ رکھی، ایک طرف تو حضرات اساتذہ کرام حدیث شریف جو پڑھاتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام اور ان کی برسوں کی تجربہ ان کا جو ہوتا ہے، دوسری چیز اس کے ساتھ ادارے کی نمائندگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے ادارے کے بڑے استاد اور برسوں کے تجربات انہوں نے مقالہ لکھا اور اسی طرح ایسا مقالہ ان کے جیسے دوسرے اساتذہ حدیث دوسرے مدارس والے حضرات نے بھی، اور سب ایک ماشاءاللہ برسوں کے تجربات، لیکن اسی ادارے سے دوسرے مدرس نے جو تجربے کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے کم ہے، لیکن انہوں نے وہ مقالہ لکھا اور وہ مقالہ ان کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا۔ تو اب اس مقالے کو بھی یہاں پڑھنا ہے تاکہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اساتذہ کرام سے ہم محروم رہتے ہیں، مقالہ کی جو ترتیب ہم نے رکھی اس میں اس کو بھی ملحوظ رکھا۔ زیادہ کوششیں یہی کی گئی کہ ہر ایک ادارے کی نمائندگی اور اسی طرح شخصیات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہا، لیکن یہ دونوں کے تقابل میں کچھ ایسا ہوا۔ پھر بات دوسری ہوئی کہ جب دعوت دی گئی تو اس کے بعد کچھ حضرات نے معذرت کی، تو اب جن کو مقالہ پڑھنا نا انہوں نے ہی معذرت کر
تو تھوڑی بے ترتیبی اس دنیا پر رہی. ہم نے کوشش آخری دن تک یہی کی ہے کہ تمام حضرات جو غیر حاضر ہیں نہیں آ سکے ان کی جگہ پر اداروں کے دوسرے حضرات کو تکرار نہ کرتے ہوئے مضامین ایک ہی قسم کے آ جائے تاکہ مقالے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور تمام مضامین ہمارے سامنے آ جائے مختصر طور. دوسری بات مقالے کی تحریر، چونکہ مقالے 2 جلدوں میں اس وقت شائع ہو گئے. پہلی جلد شائع ہو کر آ چکی ہے، دوسری جلد انشاءاللہ ترتیب یہاں ہو چکی ہے اور اب چھپنے کے لیے جائے گی تو دوسری جلد بھی آپ حضرات تک پہنچائی جائے گی. بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد، ان 3 کے اوپر تو مقالات مکمل ہو گئے. باقی کتابوں کے سلسلے کے مضامین یہاں کبھی چھٹی کے بعد مدرسہ کھلنے تک میں ہمارے اساتذہ کی آپ نے اس کو بھی ترتیب دے دیا ہے، تلخیص ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ وہ چھپنے کے لیے جائیں گے. کچھ ہمارے مقالہ نگار حضرات وہ ہیں جن کو مقالے کی دعوت دی گئی تھی، کسی وجہ سے وہ نہیں لکھ پائے اور ابھی انہوں نے کچھ لکھا ہے. تو ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا مقالہ 2-4 دن میں کسی طریقے سے یہاں سے جانے کے بعد آپ تنقید کر کے اگر بھیج دیں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل اشاعت کر دیں گے تاکہ ہم مکمل طور پر ہمارے محدثین حضرات سے فائدہ اٹھائیں. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں گی. اخیر میں دل کی گہرائیوں سے اس علمی و تحقیقی فضا میں آپ حضرات کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں. یہ آمدنت باعث خوشبختی ہے، یہ آمدنت باعث خوشبختی ہے. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ علیم و خبیر اس اجتماع کو حدیث شریف کی خدمات کے سلسلے میں مزید تقویت کا باعث بناتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے حق میں مفید ترین وقار آمد بنائے. اخیر میں ہمارے آج کی اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو مختلف اور متنوع خدمات کے ساتھ اس ایرانہ سالی میں کبھی جمعیت کے اجلاس میں، کبھی اسلامی فقہ اکیڈمی کا کام ہے، کہیں پرسن اللہ ہے، کہیں مدارس اسلامیہ کا کوئی سلسلہ ہوا مسئلہ ہے، کہیں امت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، حضرت بے چین ہوتے ہیں اور بنفس نفیس وہاں پہنچتے ہیں. گزشتہ 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہاں ہے کل وہاں، جبکہ بیماری کے اور عمر کے اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد سفر سے آدمی راحت محسوس کرتا ہے. لیکن حضرت کے دل میں امت کی جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں. کل پرسوں ہم لوگ UCC کی بنیاد پر یہاں پہنچے. حضرت مولانا نے مجھے کہا 11 بجے وہاں پہنچتے ہیں، انہیں 11 بجے میں نے دیکھا حضرت وہاں حاضر ہو گئے. یہ ایسی شخصیت مختلف شخصیتیں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موفق من اللہ اور ملہم من اللہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے سائے ہم پر دائر باقی رکھے اور اسی طرح ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب باوجود بیماری کے تکلیف کے حضرت یہاں مجالس میں شریک ہوتے ہیں، مدرسے کے جلسوں میں بھی پوری مجلس تک حاضر رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کو بھی، حضرت کے سائے کو بھی تاکہ ہم پر باقی رکھے اور یہ دیگر ہمارے الگ الگ مجالس کے جو صدور صاحب تشریف لائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ علم حدیث میں تا حیات مشغول رکھے. آمین وآخر دعوانا آمین. ماشاءاللہ حضرت موصوف نے بلا قدر خطبہ استفتاح یا سلم سب کو مستفید فرمایا. مکرمی سامعین